تو پھر انہوں نے المصابیح کے اوپر ایک اور کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے مشکات المصابیح رکھا۔ تو یہ تمام مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے ضروریات زندگی کے جتنے مسائل ہیں، فقہی مسائل وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے مطابق ابواب انہوں نے ذکر کیے ہیں اور احادیث وغیرہ اس کے مطابق اکٹھی کی ہیں۔ زیادہ تر احادیث وہی المصابیح کی ہیں، پھر انہوں نے تقریباً لگ بھگ 2,000 حدیث کا مزید اضافہ کر کے کتاب تیار کی۔ میں نے ارادہ کیا آج سے الحمدللہ کہ اس پوری کتاب کو ہم بالترتیب ابواب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس کتاب کی پہلی حدیث ہے جو ابھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ اچھا، انہوں نے مصابیح والے جو بزرگ تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لکھا تھا، ڈائریکٹ حدیث لکھ دی تھی۔ تو جنہوں نے پھر مشکات لکھی، انہوں نے صحابہ کرام کے نام لکھے، حدیث کے ساتھ نام لکھے کہ فلاں صحابی نے روایت کی ہے، باقی سند انہوں نے بھی چھوڑ دی، اور حدیث کے آخر میں اس کتاب کا حوالہ دے دیا کہ فلاں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کو انہوں نے لکھا ہے متفقن علیہ ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری میں بھی موجود ہو، مسلم میں بھی موجود ہو۔ ان دونوں کتابوں میں جب ایک ہی حدیث موجود ہوتی ہے نا، تو اس کو محدثین کہتے ہیں متفقن علیہ، کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ متفق ہو گئے کہ بھئی دونوں نے نقل کر دی ہے۔ تو یہ حدیث وہ ہے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ثانی عالم اسلام کے، آپ نے 10 سال 6 ماہ حکمرانی کی ہے، سبحان اللہ، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا کر گئے ہیں، سبحان اللہ۔ 13 ہجری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، تو پھر آپ خلیفہ بنے تھے، اور پھر 10 سال 6 ماہ حکمرانی آپ نے کی، اللہ اکبر۔ 23 ہجری میں ذی الحجہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو فجر کی نماز میں مصلی رسول پہ زخمی کیا گیا، اللہ اللہ سبحان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے، مگر موت مجھے اپنے نبی کے شہر میں دے، سبحان اللہ۔ شہادت مانگ رہے ہیں، لیکن تمنا یہ ہے کہ شہادت بھی شہر نبی میں ملے، باہر نہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ صرف شہر نبی کے اندر ہی نہیں، مسجد نبوی کے اندر ہی نہیں، مصلی رسول کے اوپر، سبحان اللہ۔ یہ محبت رسول تھی نا کہ شہر نبی میں موت آئے، اللہ نے آپ کی محبت رسول کو ایسا پرکھا تو اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو یہ عاشق رسول ہے، اس کو موت مصلی رسول پہ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نیت سے مراد نیت ہی لی ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرنا، لیکن علماء احناف نے فرمایا کہ یہاں نیت سے مراد اخلاص ہے، نیت سے مراد اخلاص ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ بیان فرمائے ان سے وضاحت ہوتی ہے کہ یہاں مراد اخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو ہے کام ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کام قبول نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، نیتیں اچھی ہوں جی اللہ تعالیٰ پھل اچھے دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ایمان تازہ کرتے ہیں، وہ بابا جی جو درخت لگا رہے تھے، یاد آیا آپ کو؟ کسی کو یاد آیا؟ بابا جی گڑھا کھود رہے تھے، سبحان اللہ۔ راجو بھائی کے سوا کسی کو یاد نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے سنانا فائدے کا باعث ہوگا کہ دوسرا کوئی بھی سنے گا۔ ایک بابا جی تھے بڑھاپے کی عمر میں، نیت کی اوپر میں سنا رہا ہوں نا، نیت جتنی اچھی ہوگی نا اللہ صلہ اتنا اچھا دیتا ہے۔ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث یہ نقل کی کہ میری کتاب پڑھنے سے پہلے اپنی نیتیں درست کر لینا، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتایا کہ میری نیت خالصتاً اللہ کے لیے، اور اللہ نے وہ کتاب ایسی قبول فرمائی کہ آج 700 سال کے بعد بھی مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی مدرسہ اس سے فارغ نہیں ہے، جتنے بھی عالم اسلام کے مدارس سب میں پڑھائی جاتی ہے، اللہ اکبر، اتنی مقبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں۔ بابا جی
ایک مرتبہ راستے میں گڑھا کھود رہے تھے تو بادشاہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بابا جی گڑھا کھود رہے ہیں، پودا لگانے کے لیے وہ کھود رہے تھے۔ تو بادشاہ نے رک کر اس کے پاس پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا کہ میں یہاں پہ پودا لگاؤں گا، اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بابا جی اب آپ کی عمر ہی کیا ہے، گڑھے کھود کے آپ پودے لگائیں گے؟ یہ پودا کب جوان ہوگا، بڑا ہوگا، پھل دے گا تو پھر آپ اس کا پھل کھائیں گے؟ تو چھوڑیں، جا کے آپ بزرگ ہیں، عمر گزر گئی ہے، جا کے گھر میں بیٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ تو بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اگر یہ پودا میری زندگی میں بڑا نہ ہوا تو نہ صحیح، میرے بعد کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، میں اگر اس کا پھل نہ کھا سکا تو میرے بعد کے لوگ اس کا پھل کھائیں گے، لگانا تو چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یار یہ کتنی اچھی نیت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے نہ کھایا تو میرے بعد آنے والی نسلیں پھل کھائیں گی، ہیں سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے اچھا انسان، اپنے لیے ہر وقت بندہ نہ سوچے، دوسروں کے لیے بھی سوچ لے کبھی کبھی، ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا نا، اپنے لیے جیتے ہو غیروں کے لیے جینا سیکھو، پھولوں کی طلب کرنے والوں کانٹوں پہ چلنا سیکھو۔ ہر وقت پھولوں کی طلب اچھی نہیں ہوتی نا، تکلیف پریشانی بھی برداشت کرنی چاہیے۔ تو بابا جی نے کہا بادشاہ سلامت میں نہ ہوا تو میرے بعد کوئی اس کا پھل کھائے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ سلامت نے وزیروں سے، نوکروں چاکروں سے کہا کہ جی بابا جی کو اتنا انعام دو، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے بابا جی کو انعام دیا۔ تو بابا جی نے فرمایا بادشاہ سلامت دیکھیں نا، لوگوں کے درخت لگتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر پھل دیتے ہیں، میرا ابھی لگا بھی نہیں، اس نے پہلے ہی پھل دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لگا بھی نہیں پھل دے دیا۔ بادشاہ اور خوش ہوا، اس نے کہا سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات کی۔ بادشاہ نے کہا اور انعام دو، دوبارہ اور انعام دے دیا گیا۔ بابا جی پھر بولے بزرگوں کے ساتھ رہا کریں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں بزرگ ہیں، بابا جی ہمیں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ جو بچے اپنے دادا دادی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا، ان کی عقل بنسبت دوسرے بچوں کے جو دادا دادی کے بغیر ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہے، جو دادا دادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ رہنے سے نا بڑا فائدہ ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ رہنے سے چھوٹا فائدہ، بڑوں کے ساتھ رہنے کا بڑا فائدہ۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے جب دوسری دفعہ انعام دیا نا تو بابا جی پھر بولے، فرمایا بادشاہ سلامت دیکھیں نا، لوگوں کے درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرا لگا بھی نہیں، لگنے سے پہلے ہی 2 مرتبہ پھل دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ بادشاہ سلامت اور خوش ہوئے، تیسری دفعہ انعام سے نوازا اور چل دیا۔ سبحان اللہ۔ انما الاعمال بالنیات، نیتیں اچھی ہوں اللہ صلے اچھے دیتا ہے۔ بڑوں سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا بزرگوں کا۔ کہیں بارات جا رہی تھی نا، تو جو دلہن والے تھے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ہماری شرط یہ ہے کہ بارات میں کسی بزرگ کو نہیں لانا، کسی بڑے کو نہیں لانا، سب جوان آئیں گے۔ تو ایک بابا جی تھے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ غلطی مت کرنا، مجھے چھپا کے لے کے جاؤ۔ تو بڑے بزرگ تھے، ان کو چھپا کر وہ لے کر چلے گئے۔ 100 افراد آنا اور کسی بزرگ کو ساتھ نہیں لانا۔ وہ چلے گئے، جب بارات لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ تم 100 افراد مل کے 100 بکرے کھاؤ گے تو پھر ہم آپ کو دلہن کی رخصتی کرنے دیں گے، ورنہ نہیں۔ اب وہ 100 بندہ 100 بکرے کیسے کھائے؟ وہ پریشان ہو گئے۔ دیکھیں اب جوان دیکھیں اور بزرگ دیکھیں۔ اسی لیے ہمیں اسلام نے اپنے ماں باپ کے ماتحت کیا ہے، اساتذہ کے ماتحت کیا ہے۔ ان کا تجربہ زیادہ، علم زیادہ، وہ ہم سے سدھ بدھ میں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، ماں باپ کی، بڑوں کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، وہ اچھی بات کرتے ہیں۔ مگر چونکہ ہم اپنی عقل کے پجاری ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی تو مانتے ہی نہیں، ہٹ دھرم بن جاتے ہیں۔ ورنہ بات جو ہوتی ہے بزرگوں کی اچھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ چھپ کے بابا جی کے پاس گئے، جو ساتھ لے کر کسی طرح لے کر آئے تھے۔ تو بابا جی سے فرمایا کہ بابا جی یہ مسئلہ بن گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بکرے کھاؤ گے تو رخصت، اب 100 بندہ، 100 نوجوان 100 بکرے کیسے کھائے؟ بابا جی نے کہا مشورہ میں دیتا ہوں، ان کو بولو جیسے ہم کہیں گے ٹھیک ہم 100 بکرے کھائیں گے، لیکن جیسے ہم کہیں گے ویسے تم نے بنانے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے کہا جی شرط ہماری ہوگی جیسے ہم کہیں گے ویسے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بابا جی سے پوچھا پھر کیسے ان کو کہیں؟ بابا جی نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک ایک بکرا ذبح کرنا ہے، جب ایک بکرا تیار ہو جائے پھر دوسرا تیار کرنا ہے۔
اب انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ ایک ایک بکرا کاٹیں گے. اب ایک بکرا 100 بندے کو تو ایک ایک بوٹی بھی نہ آئے. وہ کرتے کرتے چند ہی لمحوں میں 100 بکرے ختم ہو گئے. سبحان اللہ. اگر وہ اگٹھے 100 کاٹ کے رکھتے تو کتنے بکرے کھاتے جوان؟ بزرگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہوتا ہے. ہم نیت پہ بات کر رہے ہیں, بیچ میں بزرگوں کا ذکر آیا, ان کو یاد کیا, تو ان کی یاد کا بھی فائدہ ہو. جب رب فرماتا ہے, حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سفید بال والا, سفید بال, بزرگ سفید بال والے سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جب رب کے ہاں بزرگوں کا مقام اتنا بڑا ہے, ہم انسان ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے جی. اللہ توفیق نصیب فرمائے. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. بزرگان دین نے فرمایا نیت میں اخلاص ہوگا وہ عمل قبول ہوگا, اگر اخلاص کا نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ إِمْرٍ مَا نَوَىٰ, ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. نیت اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے تو پھر اس کو صلہ ویسا ملے گا. اگر نیت ہے دنیا کو دکھانے کے لیے, ریاکاری کی, تو پھر کام بھی ویسا ہوگا. جی. پھر فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. سبحان اللہ. سبحان. جو اس نیت سے جائے کہ میں ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نقطہ دیکھیں جی حدیث میں, نقطہ. ہجرت کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ اور رسول دونوں کو گٹھا کر دیا, شرک تو نہیں ہوا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا جو کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے وہ شرک نہیں ہو جاتا. یہ تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, بلکہ وہ اخلاص ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاص ہوتا ہے. جس دور میں ہجرت ہو رہی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جتنی بھی عبادات ہیں, روزے ہیں, جو کچھ بھی ہیں, جتنی بھی کسی کی شان عظمت ہے, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو مکہ میں رہنا بھی عبادت تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے تو اب مکہ میں رہنا گناہ تھا. سب کو حکم تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ آؤ کہ آقا وہاں پہنچے, ثواب وہاں چلا گیا. سبحان اللہ. جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہے, ثواب مکہ میں ہے. آقا مدینہ میں پہنچے تو ثواب مدینہ میں چلا گیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو پھر ثواب بھی ساتھ آیا. سبحان اللہ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی, اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ, ہجرت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا دین بچانے کے لیے ایک جگہ سے چھوڑ کے, ایک علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جانا. اس علاقے میں, اس شہر میں کفار رہتے ہیں, وہ ہمارے دینی معاملات میں مخل ہوتے ہیں, ہمیں عبادات وغیرہ نہیں کرنے دیتے, تو وہاں سے بندہ ہجرت کر کے وہاں چلا جائے جہاں اس کے دین کے کاموں میں خلل واقع نہ ہو. تو مکہ میں چونکہ کفار مکہ صحابہ کو ستاتے تھے, نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, تلاوت نہیں کرنے دیتے تھے, اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے, تو حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کرو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے تو پھر سب کو حکم ہوا کہ اب کسی کا بھی یہاں پہ رہنا گناہ ہے, سب مدینہ جاؤ کہ ثواب والے ہی مدینہ چلے گئے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا, اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ دنیا ہی پائے گا, وہ دنیا ہی پائے گا. سفر انسان جس مقصد کے لیے کرے گا اس کو وہی مقصد ملے گا. ہیں جی. او امراتن یتزوجها, اور اگر ہجرت کر کے کوئی اس لیے آیا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرے, کوئی اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں اس لیے گیا کہ فلاں عورت سے وہ نکاح کرے, تو فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, تو اس کی ہجرت اسی کے لیے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی. یعنی ہجرت اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کو ثواب ملے گا. اگر ہجرت دنیا کے لیے ہے, کسی اور مقصد کے لیے, تو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. ہجرت تو ہو جائے گی, اپنا علاقہ جو چھوڑا ہجرت ہو جائے گی, مگر ثواب نہیں ملے گا. یہاں سے آگے انشاءاللہ کتاب الایمان شروع ہوگی. پھر
کتاب الایمان کے ساتھ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں کتاب العلم، کتاب الطہارت، کتاب الطہارت میں وضو، غسل، تیمم سب کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح کتاب الصلاۃ میں نماز کا بھی ذکر ہوگا، سنت کا بھی، نوافل کا بھی، تمام چیزوں کا ذکر ہوگا۔ پھر کتاب الجنائز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، فضائل قرآن ہے، دعوات ہے، مناسک حج ہیں، دیگر ماشاءاللہ سے سبحان اللہ سے ہمیں زندگی کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا ساری اس کتاب میں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ رب سے دعا کریں، آج سے شروع کیا ہے، میرا ارادہ ہے کہ جمعہ اور ہفتہ دونوں دن ہم اسی کا درس دیں، یہ کتاب مکمل کر لیں، پھر انشاءاللہ کوئی قرآن کے حوالے سے کوئی نیا سلسلہ شروع کریں گے جی ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔